تو یہ سیاست انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتی رہے گی۔ کئی لوگوں کو پریشانی ہے، لبیک کا نعرہ بھی سیاست ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی سیاست کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے، تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ یہ تم نے جدا جدا کیا، ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھائی، اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے، اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی۔ ہاں، میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ، یہ تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا۔ وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں گا، تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا، مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے، وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے، وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے، وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے۔ جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا، تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے، تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی، اس نے گیند کو اٹھا لیا۔ فجالو یطلبون منہ، بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں، فابا، اس نے گیند نہیں دی۔ فجال واحد منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتو کا بحق محمد، کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے، ہمیں گیند واپس دے دے۔ تو فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی، حضور کے خلاف گفتگو کر دی۔ فاقبلوا علیہم بسوالجہم، حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے، بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے، بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے۔ فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا۔ فرفع الی عمر بن الخطاب، فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں، انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا، وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی، یہ کون ہوتے ہیں بچے؟ فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران۔ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا، حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ ہاتھ چوک کے بھائی، ہاتھ چوک کے، سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں۔ میرا ایک آپ حضرات سے، علماء سے بھی سوال ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات۔ 1,24,000 نبیاں تے رسولہ نو کافرہ نال تا واہ پیا، لیکن منافقہ نال نہیں۔ صرف حضور نو کافرہ نال بھی واہ پیا تے منافقہ نال بھی واہ پیا۔ اگر میں غلط ہوں تو میں بعد دس دینی گل، میں رجوع کر لوں۔ میرے آقا و مولا نو منافقہ نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کر دی۔ آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف، یہ سیاسی ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ اور میں آکا ٹھیکیدار تے نہیں، چوکیدار تے آنا، ٹھیکیدار دے پترا تو بن جانے ٹھیکیدار۔ یہ کیا بات ہوئی جی ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں آکا ٹھیکیدار نہیں،